السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 18 مارچ 2020 ہے۔ آج کی خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ میری ان ویڈیوز کو لائک کرنے کے بعد شیئر لازمی کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ سعودی وزیر تجارت ماجد الکسبی نے منگل کو اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ مختلف مارکیٹوں کا دورہ کر کے اشیاء ضرورت کی صورتحال کا مکمل جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ نئی بیماری کے پیش نظر عوام میں ضرورت کی اشیاء خریدنے کا رجحان زیادہ دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھانے یا سامان نہ ہونے کا بہانہ کر کے صارفین کو پریشان کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ ایسے ہر تاجر کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی کہ وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وزیر تجارت نے صارفین کو اطمینان دلایا کہ سعودی عرب میں ضرورت کی تمام اشیاء الحمدللہ وافر مقدار میں موجود ہیں۔ گھبرانے کی کسی بھی طور پر ضرورت نہیں ہے۔ حد سے زیادہ اشیاء خریدنے کے چکر میں بالکل نہ پڑیں۔ قیمتوں کی نگرانی 24 گھنٹے ادارہ کر رہا ہے۔ اگر کسی بھی صارف کو کوئی بھی تاجر، کوئی بھی دکاندار مہنگی قیمت پر کوئی چیزیں بیچے تو 1900 یاد رکھیں، اس پر کال کریں تاکہ متعلقہ ٹیمیں فوری طور پر اس جگہ پر پہنچ کر اس تمام صورتحال کو کنٹرول کریں اور ایسے افراد جو زائد منافع خوری کرتے ہیں انہیں لازماً سزا اور جرمانہ کیا جا سکے۔ وزیر تجارت نے مزید کہا ہے کہ تمام تجارتی ادارے اور ان کے ذمہ داران حکومت سے مکمل تعاون کر رہے ہیں، ہر ایک قومی فرض کے احساس سے بخوبی واقف ہے۔ دنیا بھر میں پھیلنے والی بیماری کے نتیجے میں شہریوں کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے اہم ترین اقدامات کے تحت جدہ میں پاکستانی قونصلیٹ نے بھی روزمرہ قونصلر خدمات کی فراہمی میں کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم کسی بھی فوری توجہ کے مستحق کیسز کو نارمل روٹین کی طرح وصول کیا جائے گا۔ درخواست گزاروں سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ معلومات اور رہنمائی کے لیے قونصلیٹ کے یہ جو نمبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان پر رابطہ کریں تاکہ کوئی بھی شخص کسی بھی مشکل میں اگر وہ مبتلا ہے تو اس کی مدد کی جا سکے۔ سعودی عرب کی طرح دیگر خلیجی ممالک نے بھی ایسے تمام افراد، چاہے وہ وہاں کے شہری ہوں یا غیر ملکی ہوں، ایسے تمام افراد کو خبردار کر دیا ہے اگر انہوں نے یہ جو موذی مرض پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اسے کسی بھی طور پر چھپانے کی کوشش کی تو ایسے افراد کو 5 سال قید اور کم سے کم وہاں کی کرنسی کے مطابق 1 لاکھ تک جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ لہٰذا کسی بھی صورت میں ایسی بیماری کو چھپانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس کو چھپانے سے نہ صرف آپ خطرے میں پڑ جاتے ہیں بلکہ آپ سے متعلقہ جتنے بھی افراد ہوں گے وہ تمام کی تمام مشکلات سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں رہنے والے تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو چاہیے اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی کنڈیشن آپ دیکھتے ہیں تو 937937 پر فوری طور پر رابطہ کریں تاکہ وزارت صحت کی متعلقہ ٹیمیں فوری طور پر آپ کو چیک کر سکیں۔ سعودی وزیر اسلامی امور شیخ عبداللطیف الشیخ نے کہا ہے کہ میتوں کو غسل دینے والے مراکز جامع مساجد میں کھلے رہیں گے، نماز جنازہ میں کم سے کم تعداد میں لوگ شامل ہوں۔ مزید انہوں نے کہا کہ نماز جنازہ صرف قبرستانوں میں ہی ہوگی جہاں اس مقصد کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ احتیاطی طور پر کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے سعودی عرب کے ممتاز علماء کرام نے منگل کو فتویٰ جاری کیا تھا کہ مسجد میں فرض نمازیں جماعت سے پڑھنے اور جمعے کی نماز عارضی طور پر معطل کی جا رہی ہے تاکہ عوام کی صحت کا مکمل خیال رکھا جا سکے۔ اس دنیا میں نیکی اور بدی کی جنگ تا قیامت جاری رہے گی۔ تفصیلات کچھ یہ ہیں۔
حال میں ایک سرمایہ کار نے اپنے شاپنگ مال میں بہت سارے دکانداروں کو یہ جو موذی مرض پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اس کی وجہ سے کاروبار متاثر ہے، تمام منتھ کے کرائے متاثر ہونے کی وجہ سے معاف کر دیے ہیں۔ یہ اس کا پیغام پورے سعودی عرب میں جو سرمایہ کار ہیں، بڑے بلڈرز ہیں، ان کے لیے بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اسے بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ اس مشکل ٹائم میں کسی کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہیے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر تمام کرائے معاف کر دینا چاہیے۔ حائل کے امیر نے بھی اس شخص کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس شخص نے ایک مثال قائم کر دی ہے کہ مشکل میں کس طرح سے اپنے بھائیوں کی مدد کی جائے۔ حائل کے اس معروف سرمایہ کار کا نام سعود عبد الاجلان ہے۔ انہوں نے ایک زبردست کام کیا ہے جسے لوگ بہت زیادہ تعریف کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب میں 2 ہفتے جو ابھی چل رہے ہیں یہ بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ اسی بنیاد پر سعودی کابینہ کا اجلاس بھی 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ نئی بیماری سے احتیاطی طور پر بچاؤ کے لیے کیا گیا ہے۔ تفصیلات مزید یہ ہیں کہ سعودی عرب کے متعلقہ جو ادارہ ہے صحت، اس نے ہر طرح کے ایکٹیویٹی کو بند کرنے کے احکامات جاری کیے تھے تاکہ مملکت میں صحت کے اصولوں کو بہترین سے بہترین کیا جا سکے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ کنگڈم ٹاور پر لائٹوں کے ذریعے اٹلی کے جھنڈے کا علامتی نشان بنایا گیا تاکہ اٹلی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا سکے، کیونکہ یاد رکھیں اس موذی مرض سے چائنا کے بعد اٹلی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ کئی سو افراد روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر جاں بحق ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اس موذی مرض سے تمام انسانیت کی جان چھڑائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سعودی محکمہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق 2019 کی آخری سہ ماہی کے اندر سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں کل ملازمین کی تعداد 8.47 ملین ریکارڈ کی گئی ہے۔ ان میں 77.4% غیر ملکی موجود ہیں۔ محکمہ شماریات کی مزید رپورٹ کے مطابق سعودی ملازم زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، جن میں ان کی تعداد 1.67 ملین یعنی ان کی کل تعداد کا 87.3% بنتا ہے۔ سرکاری اداروں میں سعودیوں کی تعداد 2,42,800 کے قریب ہے۔ یہ کل سعودی ملازمین کا 12.7% بنتا ہے۔ غیر ملکی سب سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں اور ان کا یہ ریشو 99.5% بنتا ہے۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں دیکھا گیا کہ ایک شخص مختلف گاڑیوں پر ایک عجیب و غریب کیمیکل پھینکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی لوگوں نے کافی غم و غصے کا اظہار کیا۔ سیکیورٹی ادارے فوری طور پر حرکت میں آئے اور اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ معلومات سے پتہ چلا کہ یہ شخص ذہنی مریض ہے جس نے مختلف کیمیکل پھینک کر مختلف گاڑیوں کے رنگ کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ سعودی عرب نے G20 ممالک کی صدارت کرتے ہوئے یہ اہم اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ پوری دنیا کو اس موذی مرض کے خلاف متحد ہو کر لڑنا ہوگا۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کسی بھی قیمت پر ہر طرح کی جو فیسلٹی متعلقہ اداروں کو چاہیے وہ فراہم کرے گا۔ دوسرے ممالکوں نے بھی اسی طرح کا عہد سعودی عرب کی اس سربراہی میں ہونے والی میٹنگ میں کیا ہے۔ G20 ممالک کی سربراہی کانفرنس آج کل سعودی عرب میں جاری تھی، جس میں فائنلی اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس موذی مرض جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اس سے متعلقہ جو بھی اقدامات بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں وہ جلد از جلد انجام کو پہنچ جانا چاہیے۔ سعودی عرب کے ریلوے کے ڈپارٹ نے بھی اگلے 14 دن تک تمام طرح کی ایکٹیویٹیز کو بند کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں اور مملکت کے تمام ریلوے اسٹیشنز پر سینیٹائزرز کے ذریعے صفائی ستھرائی کے اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ اس موذی مرض سے ہر صورت میں ٹرین کو صاف رکھا جا سکے۔ مزید یاد رہے مملکت کے دیگر شہروں میں ٹرین کی جو پیسنجر سروسز ہیں وہ معطل ہیں۔ اگلے 14 دن تک اس پر ابھی فی الوقت کوئی ٹرین نہیں چلائی جا رہی ہے۔
सऊदी अरामको ने 2019 के दौरान 330.69 अरब रियाल का खालिस रिकॉर्ड मुनाफा कमा लिया है। इस मुद्दत के दौरान अरामको ने 1.1 ट्रिलियन रियाल के मजमूई सौदे किए। अरामको ने इतना बड़ा खालिस मुनाफा पिछले 4 सालों के दौरान दूसरी मर्तबा हासिल किया है, जिस पर हम सऊदी हुकूमत को मुबारकबाद देते हैं। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि जजान, असीर, अलबहा, नजरान इनसे मुतल्लिका जो भी इलाके हैं, यहाँ कहीं हल्की और तेज़ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। लिहाजा इन इलाकों में रहने वाले अफराद नशेबी इलाकों में बिल्कुल न जाएं, क्योंकि पानी के बहाव के बढ़ने की वजह से रास्ते बंद हो सकते हैं। मजीद कहा गया है कि रियाद और कसीम, हायल और इससे मुल्लिका जो भी इलाके हैं, वहाँ पर गर्द गुबार का तूफान रहेगा। हाईवे पर ड्राइविंग करने वाले बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफ़ाए मदनी मुसलसल तमाम अफराद को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कह रहा है।